بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم. ستائیسویں سپارے میں سورۃ الذاریات ہے. سورۃ الذاریات کا کچھ مضمون تو کل عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں عذابوں کا تذکرہ فرمایا ہے. قسمیں کھا کر یہ ذکر فرمایا ان عذاب ربک لواقع انما توعدون لصادق وان الدین لواقع. بے شک تمہارے رب نے جو وعدے کیے ہیں عذابوں کے وہ واقع ہونے والے ہیں اور ان عذابوں کو کوئی نہیں روک سکتا. پھر اسی طرح سے دنیاوی عذابوں کے چند نمونے ذکر فرمائے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا، اسی طرح سے فرعون پر جو عذاب آیا، قوم سمود پر جو عذاب آیا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا. دنیاوی عذابوں کے بھی اللہ پاک نے کچھ نمونے ذکر فرمائے اور پھر آخر میں ذکر فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. آپ نصیحت کرتے رہیں، ڈراتے رہیں. نصیحت کرنا، ڈرانا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے. جہاں تک ممکن ہو سکے آپ نصیحت کرتے رہیں، نصیحت کو آپ نہ چھوڑیے. وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ. اس صورت میں بھی اللہ پاک نے قسمیں کھائی. طور کی قسم، لکھی ہوئی کتاب کی قسم جو صحیفوں میں ہے، بیت معمور جو ساتوں آسمانوں کے اوپر ایک گھر ہے بیت اللہ کی سیدھ میں جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں، اس کی قسم. والسقف المرفوع، اور آسمان بلند کی قسم. والبحر المسجور، اور سمندروں کی قسم جن میں آگ لگ جائے گی. ان عذاب ربک لواقع. بے شک تیرے پروردگار کا عذاب واقع ہونے والا ہے. ما له من دافع، اس کو کوئی نہیں روک سکتا. یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان پھٹ پڑے گا. وتصیر الجبال سیرا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. اور فویل یومئذ للمکذبین، اس دن ہلاکت ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے. الذین هم فی خوض یلعبون، جو دنیا کے اندر کھیل کود میں، کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں. یوم یدعون الی نار جہنم دعا، انہیں جہنم کی طرف پکارا جائے گا اور کہا جائے گا هذه النار التي كنتم بها تكذبون، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم دنیا میں استہزاء اور انکار کیا کرتے تھے. افسحر ھذا، بتاؤ بلا یہ کوئی جادو ہے. ام انتم لا تبصرون، یا تم نہیں دیکھ رہے ہو جہنم. اصلوھا فاصبروا او لا تصبروا، اس میں تمہیں جانا پڑے گا چاہے صبر کرو یا نہ کرو. انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہارے اعمال کا یہی بدلہ ہے. اللہ پاک نے ساتھ ساتھ متقیوں کے انجام کو بھی ذکر فرمایا. ان المتقین فی جنات و نعیم، باغات میں اور بہشتوں میں، جنتوں میں ہوں گے. فاکہین بما آتاہم ربہم، اور وہ مزے سے لے رہے ہوں گے جو پروردگار نے انہیں عطا کیا. اور اللہ پاک ان کو بچا لے گا عذاب جہنم، دوزخ کے عذاب سے. اور ان سے کہا جائے گا کہ کھاؤ پیو مزے سے، اور اس طرح سے جو دنیا میں تم نے اعمال کیے ہیں ان اعمال کا بدلہ ہے. آمنے سامنے مسحریوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ان کو ہم شادیاں کرا دیں گے، نکاح کرا دیں گے موٹی موٹی آنکھوں والی حوروں سے. اور الذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، ہم ان کی اولادوں کو بھی ان کے ساتھ درجے میں کر دیں گے اور ان کے ماں باپ کو بھی ان کے ساتھ ہی ملا دیں گے. وما التناهم من عملهم من شیء، کوئی بھی ہم کمی نہیں کریں گے. وامددناهم بفاکہۃ ولحم مما یشتہون، اور قسم قسم کے ہم پھل ان کو دیں گے اور گوشت قسم قسم کا ہوگا. یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، ایک دوسرے سے مارے خوشی کے چھینا جھپٹی کریں گے. کھانے پینے کی چیزوں سے، پیالے جنت کے، شرابیں جنت کی، شہد جنت کے، پانی جنت کے، ایک دوسرے سے چھین چھین کے پئیں گے. یہ چھینا جھپٹی اس لیے ہوگی آپس میں محبت ہوگی. جو آدمی منہ لگائے گا گلاس کو، دوسرا اسے چھیننے کی کوشش کرے گا، میں آپ کا جھوٹا میں پیوں گا. اس طرح سے جو آپس میں محبت اور تعلق ہو، یہ ہے یتنازعون فیہا کأسا. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، اور وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے وہ ان کے سامنے گلاس لے کے پھر رہے ہوں گے
اور ایسا جیسا کہ چھپے ہوئے موتی. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ اور ایک دوسرے سے پوچھیں گے، سوال کریں گے. قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ بے شک ہم دنیا میں اپنے گھر والوں میں بھی جب رہتے تھے تو ہمیں عذاب کا ڈر تو رہتا ہی تھا، خطرہ تو ہوتا ہی تھا کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. فمن اللہ علینا اللہ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا. ووقانا عذاب السموم اللہ پاک نے لو کے عذاب یعنی گرم عذاب جہنم کے عذاب سے اللہ نے ہمیں بچایا. انا کنا من قبل ندعوه بے شک ہم اللہ ہی کو پکارا کرتے تھے. انه هو البر الرحیم بے شک اللہ پاک نیکیوں کو قبول کرنے والا ہے اور مہربان ہے. تو یہ اللہ پاک ہم سب کو یہ عزتیں جنت کی نصیب فرمائے گئی، اور اسی کے لیے سب محنت ہے، سب کوشش ہے، اور رمضانوں کی راتوں کا جاگنا ہے، یہ راتوں کا قیام ہے، دنوں کے روزے ہیں، یہ سب اس لیے ہے کہ یہ جنت کی نعمتیں اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے. محنت سے اللہ پاک ضرور عطا کرتا ہے. اللہ پاک کسی کی محنت کی جو ہے نا قدر نہیں کرتا. اللہ بڑا قدردان ہے، ایک ایک نعمت پر اللہ پاک اجر عطا کرے گا. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى سورۃ النجم میں حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت کو یہ بیان کیا گیا شروع میں کہ ستاروں کی قسم ہے تمہارا ساتھی یعنی نبی ما ضل صاحبكم نہ وہ بھولا ہے نہ بھٹکا ہے. وما ينطق عن الهوى اور وہ اپنی خواہشات کے مطابق کچھ نہیں بولتا. ان هو الا وحی یوحى وہ جو بھی بولتا ہے وہ وحی کے ذریعے سے بولتا ہے، جو بھی کہتا ہے وحی کے ذریعے سے کہتا ہے. اور اس پر وحی لے کے آنے والے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے اصلی شکل میں دیکھا. کہیں ایسا نہ ہو کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید جبریل نہیں کوئی شیطان آتا ہو اسے غلطی لگ گئی ہو. نہیں، اسے کوئی غلطی نہیں لگی ہے. اس نے حضرت جبریل کو دیکھا اور واقعتاً وہ جبریل ہی ہے. ایک بار نہیں کئی بار دیکھا. ایک بار تو جب معراج ہوئی اس وقت دیکھا، اور ایک بار پہلی جب وحی نازل ہوئی اس وقت اصلی شکل میں دیکھا، اور ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود درخواست فرمائی تھی کہ مجھے اپنی اصلی شکل دکھاؤ. تو حضرت جبریل علیہ السلام اصلی شکل میں نمودار ہوئے. تو آپ نے فرمایا مشرق اور مغرب کے کنارے چھپے ہوئے تھے، اتنے بڑے بڑے ان کے پر تھے. تو اصلی شکل میں اللہ پاک نے دکھائے. اور پھر فرمایا وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ مشرکین کے ایک برے عقیدے کی تردید اور رد کیا گیا. وہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو کہا نہیں، یہ سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے سامنے عاجز ہیں. اللہ کے سامنے سارے کے سارے عاجز اور بندگی میں لگے ہوئے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر گزشتہ صحیفوں کے کچھ مضامین کو ذکر فرمایا. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ سنو گزشتہ کتابوں کے اندر کیا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں کیا تھا؟ یہ مضمون تھے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری کوئی بوجھ دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا. آخرت میں ہر ایک کو اپنے گناہ کی سزا بھگتنی پڑے گی، کوئی دوسرے کی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور ثم یجزاہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ اور انسان جو محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے اس کا اجر پاتا ہے. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ اور انسان کی محنت کی قدر کی جائے گی. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ پھر اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ اور تم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ اور وہی ہنساتا بھی ہے رلاتا بھی ہے، وہی مارتا بھی ہے زندہ بھی کرتا ہے، اور وہی نر مادہ کو پیدا بھی کرتا ہے، اور اسی کے ذمے ہے دوبارہ اٹھانا. وَأَنَّهُ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ وہ غنی بھی کرتا ہے فقیر بھی کرتا ہے. أَنَّهُ رَبُّ الشِّعْرَىٰ شعرا ستارے کا سارے ستاروں کا وہی رب ہے. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ قوم عاد کو بھی اسی نے ہلاک کیا. وَثَمُودَ قوم سمود کو بھی فما ابقا کوئی نہ بچے. وقوم نوح من قبل اور نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی اس سے پہلے. انہم کانوا اظلم واطغى بڑے ظالم اور سرکش تھے. والمؤتفکۃ اہوا اور وہ الٹی ہوئی بستیوں کو بھی اسی نے ہلاک کیا. فغشاها ما غشا ان پر پتھروں کی بارشیں کی گئی. فبأي آلاء ربک تتمارى تو تم اپنے پروردگار کی نعمتوں میں شک کرتے ہو. هذا نذیر من النذر الاولى یہ مضامین تھے گزشتہ صحیفوں میں
ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، سمجھو کہ قیامت قریب آ گئی. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند دو ٹکڑے ہو گیا. مشرکین نے آپ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم آپ کو رسول مانیں گے اس شرط پر کہ آپ چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائیں. آپ علیہ السلام جبل ابی قبیس پر کھڑے ہوئے، چاند کی طرف اشارہ فرمایا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک مشرق کی سمت ایک مغرب کی سمت، کنارے کنارے دونوں الگ الگ ہو گئے. لوگوں نے کہا آج اس کا جادو تو آسمانوں پر بھی چل پڑا ہے. دور دراز سے جو لوگ آنے والے تھے باہر سے، ان سے پوچھا کہ کیا یہ واقعہ ہم نے فلاں فلاں تاریخ کو دیکھا، آپ نے دیکھا؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں ہم نے بھی یہ واقعہ دیکھا. لیکن نہ ماننے والے ظالموں نے پھر بھی نہ مانا. جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے دلائل بہت، اور جو نہیں ماننے والے ان کے لیے اتنے دلائل بھی اس سے زیادہ اور بھی ناکافی ہیں. پھر اسی طرح سے اللہ پاک نے گزشتہ قوموں کے حالات، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ، اور اسی طرح سے فرعون کا تذکرہ، یہ 4 واقعات اللہ پاک نے ذکر فرمائے، اور بیچ میں قوم عاد کا بھی. ہر واقعے کو ذکر کرنے کے بعد یہ جملہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، کوئی ہے اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ کہ گزشتہ قوموں کے حالات دیکھو، ان پر جو اللہ کے عذابات آئے ہیں، جن نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر عذاب آئے، اگر وہی نافرمانیاں آج تمہاری زندگی میں آئیں گی تو تمہارے اوپر بھی اسی قسم کے عذاب آ سکتے ہیں. یہ سمجھایا جا رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے، تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اس کے بعد سورۃ الرحمن ہے، اس میں اللہ پاک کی نعمتوں کا بیان ہے. اس کو عروس القرآن، قرآن کی زینت کہا جاتا ہے. اللہ کی نعمتوں کا بیان. سب سے پہلی نعمت علم القرآن، تعلیم. اللہ نے تمہیں قرآن سکھایا. خلق الانسان، اللہ نے تمہیں بنایا، پیدا کیا، عدم سے وجود میں لایا. تعلیم پہلے ذکر فرمائی، اس لیے کہ تخلیق کا مقصد ہی تعلیم، قرآن سیکھنا. علمہ البیان، گویائی اس نے عطا فرمائی. الشمس والقمر بحسبان، اور چاند اور سورج کو بنایا حساب کے لیے. والنجم والشجر یسجدان، اور بیل والے درخت، تنے والے درخت اسی نے بنائے. آسمان بلند بنایا، اور اس کا یہ حکم ہے کہ ترازو کو جھکتا ہوا تولو، اور زمین کو اسی نے بچھا دیا جس میں قسم قسم کے پھل ہیں، میوے ہیں، اور جانوروں کے لیے چارے ہیں. اور تم اپنے اللہ کی کس نعمت کا آخر انکار کرو گے؟ خلق الانسان من صلصال کالفخار، کس چیز سے تمہیں مٹی سے بنایا، اور جنات کو آگ کے شعلے سے بنایا. پھر تم اللہ کی کس نعمت کا انکار کرو گے؟ کیوں جھٹلاتے ہو؟ رب المشرقین و رب المغربین، 2 مشرقوں کا رب، 2 مغربوں کا رب. مرج البحرین، اور کھارے سمندروں کا رب بھی وہی، میٹھوں کا رب بھی وہی ہے. اور کھارا اور میٹھا پانی آپس میں ملے نہ، بیچ میں اللہ کا ایک امر حائل ہے. فرمایا یہ بھی اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں ہیں. ہر نشانی کو ذکر کر کے، ہر نعمت کو ذکر کر کے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس جملے کو بار بار دہرایا. 31 مرتبہ یہ اس صورت میں جملہ دہرایا گیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. لیکن ہر جگہ پر اس کا نیا معنی ہے، اس کا نیا حسن ہے. اس میں تکرار نہیں ہے کہ بار بار ایک بات کہی جا رہی ہے، ایک بات کہی جا رہی ہے، تکرار نہیں. اس تکرار میں بھی وہ حسن ہے، وہ خوبصورتی ہے کہ مت پوچھو. اور اس انداز سے پہلے جو نعمتیں ذکر فرمائی ہیں، ان نعمتوں کے ساتھ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس کے بعد جو ہے پھر جہنم کے حالات کو ذکر کیا، اور جہنم کے حالات کے ساتھ 7 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آیا. اشارہ اس بات کی طرف ہے جو اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرے گا، اللہ پاک اس کو جہنم کے 7 دروازوں سے بچائے گا. جہنم کے 7 دروازے. اس کے بعد جنت کا تذکرہ آیا، اور جنت کے 8 دروازے ہیں. 8 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذکر فرمایا. پھر 2 طرح کی جنت ذکر فرمائی، ایک اعلیٰ قسم کی جنت اور ایک اعلیٰ سے نیچے ہی درجے کی جنت. ایک مقربین کی اور ایک عام نیک لوگوں کی جنت ہے. دونوں جنتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو 8 بار دہرایا. تو یہ اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ جو آدمی
اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرے گا، شکر ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے گا۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، قیامت کا منظر کھینچ رہی ہے، جب وہ واقع ہونے والی واقع ہو پڑے گی اور اس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں، بہت ساروں کو پست کرے گی، بہت ساروں کو بلند کرے گی، بہت ساروں کی عزتیں خاک میں مل جائیں گی، اور بہت ساروں کی دنیا کے اندر جو ذلیل کیے جاتے تھے ان کو وہاں عزتوں کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا۔ کب ہوگی؟ اذا رجت الارض رجا، زمین کو کوٹ دیا جائے گا، ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ وبست الجبال بسا، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیا جائے گا۔ فکانت ہباء منبثا، اور وہ ہو جائیں گے ریت کی طرح، غبار کی طرح، گرد غبار۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور اے لوگو تم 3 گروہ بن جاؤ گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، سیدھے ہاتھ والے، مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، کیا ہی خوب ہوں گے سیدھے ہاتھ والے، نام عمل جن کا سیدھے ہاتھ میں ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا نام عمل سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائے۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، الٹے ہاتھ والے جن کا نام عمل الٹے ہاتھ میں ہوگا۔ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، مت پوچھو کتنے ہی برے ہوں گے الٹے ہاتھ والے۔ والسابقون السابقون، اور تیسرا طبقہ وہ جو دنیا میں نیکیوں میں آگے بڑھنے والے تھے، وہ وہاں پر بھی جنت میں بھی آگے آگے ہوں گے۔ سابقون سابقین ہی ہوں گے جو دنیا میں ہر نیکی میں سبقت کرتے ہیں، نماز میں پہلے، تہجد میں اٹھتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، ہر نیک عمل میں بھاگ کر دوڑ کے آگے جاتے ہیں، تو اللہ پاک ان کو وہاں پر بھی آگے رکھے گا۔ یہ مقربین ہیں، اولئک المقربین، اولئک المقربون، فرمایا یہ تو مقرب ہوں گے۔ کہاں ہوں گے؟ فی جنات النعیم، وہ ہمیشہ والے باغات میں، اور ایک بہت بڑی جماعت گزشتہ لوگوں کی ہوگی، اور ایک بہت بڑی جماعت اس امت کی بھی ہوگی، اور مسحریوں پر بیٹھے ہوئے، تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے، اور چھوٹے چھوٹے بچے وہ گلاس لے کر اور کپ لے کر اور جگ لے کر ان کے پاس پھیریں گے، کیا پلائیں گے؟ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِين، معین شراب، یہ جنت کے چشمے کا نام ہے، اللہ کے عرش کے نیچے سے نکلنے والے چشمے۔ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، سر بھی نہیں چکرائے گا، بےہودہ بات بھی نہیں کریں گے یہ پی کر۔ اور کیا ہوگا؟ یہ تو پینے کی چیز، وفاکہۃ، قسم قسم کے پھل، ولحم طیر مما یشتہون، پرندوں کے گوشت جو چاہیں گے۔ اس کے بعد وحور عین، اور بڑی موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں، کامثال اللؤلؤ المکنون، ایسا جیسا کہ پوشیدہ موتی۔ لا جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، غصے کی بات نہیں سنیں گے، بیہودہ کلام نہیں سنیں گے، ہر طرف سے سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ نعمت نصیب فرمائے۔ یہ ہے مقربین۔ اب اصحاب الیمین جن کا نام عمل سیدھے ہاتھ میں ملے گا، ان کے لیے بھی عزت ہے۔ ان کو کیا ملے گا؟ فی صدر مخدود، وہ ایسے بیری کے درخت جن میں کانٹا نہیں، وطلح منضود، تہ بتہ کیلے، وظل ممدود، اور لمبے لمبے سائے، وماء مسکوب، بہتے ہوئے پانی، وفاکہۃ کثیرہ، اور بہت زیادہ پھل، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جو کسی موسم میں ختم نہ ہو، جن سے کوئی روک ٹوک نہ ہو، وفرش مرفوعہ، اور اونچے اونچے بلند عظمتوں والے بسترے، بچھے ہوئے فرش، قالینیں۔ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، دنیا کی ان کی نیک بیویاں، ان کو دوبارہ سے ہم کموارہ بنا دیں گے، عرباً اترابا، ان کی ہم عمر ہو جائیں گی، محبت کرنے والیاں ہوں گی۔ واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور الٹے ہاتھ والے مت ہی پوچھو کیا برا حال ہوگا۔ فی سموم وحمیم، گرم عذاب، گرم لو، اور حمیم کھولتا پانی، وظل من یحموم، اور سایہ دھوئیں کا سایہ، لا بارد ولا کریم، نہ ٹھنڈا نہ فرحت بخش۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، دنیا میں بڑے مزے سے ٹھاٹ سے زندگی گزارتے تھے۔ وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے۔ وکانوا یقولون، اور ان سے کہا جاتا کہ مرنا ہے، موت کے بعد زندگی ہے، کہتے تھے کیا ہم مرنے کے بعد، ہڈیاں ہونے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ ہاں، ہمارے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے۔ کہہ دیجئے ہاں ہاں، تم بھی، تمہارے آباء و اجداد بھی، سب کے سب جمع ہو جاؤ گے اللہ کے دربار میں، اور پھر تمہیں کھانا پڑے گا زقوم کا درخت،
اور اس کے ذریعے سے تم اپنے پیٹوں کو بھرو گے اور پھر اوپر سے تمہیں جہنم کا کھولتا ہوا پانی اور فشاربون شرب الہیم، پیاسا اونٹ جیسا پیتا ہے اس طرح سے پیو گے. ھذا نزلہم یوم الدین، یہ کہا جائے گا یہ ہے آج تمہارا اکرام، یہ ہے آج تمہاری مہمان نوازی، یہ ہے آج تمہاری مہمان نوازی. یہ استہزاء کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے کہا جائے گا. فرشتے کہیں گے لو یہ ہے تمہارا اکرام، دنیا میں تم اکرام مانگتے تھے اور دنیا میں تم اپنے آپ کو عزت مند کہتے تھے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اس عذاب سے. پھر اللہ پاک نے 4 سوال فرمائے ہیں ہر انسان سے. افرأیتم ما تمنون، بھلا تم بتاؤ میاں بیوی جو آپس میں میلاب کرتے ہو تم، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم اسے پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں. نحن قدرنا بینکم الموت، ہم ہی بناتے ہیں اور پھر ہم موت کے فیصلے ہم ہی کرتے ہیں. وما نحن بمسبوقین، اور ہم عاجز نہیں ہیں علی ان نبدل امثالکم، کہ تمہیں دوبارہ پیدا کرے. وننشئکم فیما لا تعلمون، یا دنیا میں جب تم گناہ کرو تو تمہاری شکلوں کو مسخ کر دے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، تم جان چکے ہو پہلی بار بھی تو ہم نے بنایا تھا، دوبارہ بھی ہم بنائیں گے. افرأیتم ما تحرثون، بتاؤ جو تم کھیتیاں کرتے ہو، بیج ڈالتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں. تمہارا کام تو صرف بیج ڈال دینا ہے، اگایا کس نے، زمین کو پھاڑا کس نے، اندر دانے کو نرم کس نے کیا ہے، اللہ ہی نے کیا ہے. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون، ہم چاہیں تو اس تمہارے سارے سبزے کے کھیتی کو چورا کر دیں اور پھر تم افسوس کرنے لگو اور سارا دن تم ہاتھ تلیاں ملنے لگو، سارا دن ہاتھ ملنے لگو کہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. افرأیتم الماء الذی تشربون، بھلا تم یہ بتاؤ جو تم پانی پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن، کیا آسمانوں سے تم نے اتارا ہے اس کو یا ہم نے اتارا ہے. اگر ہم اس کو چاہیں تو اس کو کڑوا اور کھارا کر دیں تو تم پھر شکر کیوں نہیں ادا کرتے ہو. پانی آئے تو شکر ادا کرو. افرأیتم النار التی تورون، جو تم آگ دنیا میں سلگاتے ہو، جلاتے ہو، آگ جلاتے ہو اور آگ کے ذریعے سے تم کھانے پکاتے ہو، دیکھو تو صحیح. انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا تم نے پیدا کیے ہیں اس کے اسباب آگ کے یا ہم نے بنائے ہیں. نحن جعلناها تذکرۃ، اور یہ آگ تمہارے لیے بڑا سبق ہے اس میں اور یہ تمہارے کام بھی آتی ہے، لیکن تمہارے لیے اس میں عبرت بھی ہے کہ اس آگ کو تم برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی آگ کو کیا برداشت کرو. جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ ہے، 70 بار اسے دھویا گیا پھر دنیا میں اس آگ کو بھیجا گیا ہے، تو تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہو، وہاں کی آگ کو کیا برداشت کرو گے. فلا اقسم بمواقع النجوم، پھر قسمیں کھائیں ستاروں کے طلوع ہونے کی قسم اور ستاروں کے طلوع ہونے کی جگہ کی قسم. انہ لقسم، یہ بڑی قسم ہے، کاش کہ تم جان لو. اللہ نہ بھی قسم کھائے جب بھی اس بات حق ہے، سچ. قسم کھا کر کیا کہا، انہ لقرآن کریم، یہ عزت والا کلام ہے. انہ لقرآن کریم، یہ عزت والا کلام ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا. لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاکیزہ لوگ ہی چھوئیں، ناپاک اسے ہاتھ نہ لگائیں. افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اتنے سارے دلائل آنے کے بعد بھی پھر بھی تم نہیں مانتے ہو اور تم نے اپنے مقدر میں اپنا حصہ بنا ہی لیا. جھٹلانا، بس اپنے لیے تم نے جھٹلانا ہی تجویز کر لیا. فلولا اذا بلغت الحلقوم، بلا بتاؤ جب تمہارے کسی عزیز کی موت کا وقت آتا ہے، موت حلق میں پہنچتی ہے اور تم وہاں اسے دیکھ رہے ہوتے ہو اور ہم بھی وہاں قریب ہوتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ہم بھی وہاں قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے. فلولا ان کنتم غیر مدینین، اور اگر تم عاجز نہیں ہو تو اس کی روح لٹا کر تو دکھاؤ. تم کمزور نہیں ہو تو پھر لٹا کر دکھاؤ. پھر آخر میں پھر خلاصہ سنایا سورۃ الواقعہ کی 3 جماعتوں کا. مقربین، مقرب لوگ، فرمایا فروحا وریحانا وجنت نعیم، قسمہ قسم کی خوشبوئیں اور قسمہ قسم کی فرحت بخش سامان اور جنتیں ہی جنتیں. واما ان کان من اصحاب الیمین، اور جو سیدھے ہاتھ والے ہیں فسلام لک من اصحاب الیمین، ان کے بارے میں بھی آپ سلامتی ہی کا پیغام لے لے، مطلب ہے کہ ان کے لیے بھی جنت کا فیصلہ ہے.
اور جو الٹے ہاتھ والے ہیں مت پوچھو، فنزل من حمیم، ان کی مہمان نوازی کی جائے گی کھولتے ہوئے پانی سے، وتصلیۃ جحیم، جہنم میں ڈال کر ان کی مہمان نوازی ہوگی، ان ھذا لہو حق الیقین، یہ حق سچ بات ہے، فسبح باسم ربک عظیم، آپ اپنے پروردگار کی عظمت کی تسبیح بیان کیجیے، یہ حل ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کو کثرت سے پڑھا جائے۔ سورۃ الحدید میں 3 مضمون بتائے۔ پہلا مضمون ہر چیز اللہ ہی کی ہے، زمین آسمان میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ دوسرا مضمون جب سارا اللہ کا ہے تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کیا کرو۔ اور تیسرا مضمون یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ عارضی ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، اس سے پہلے ایک اور آیت اور عجیب آخرت کا منظر ذکر فرمایا، یوم تری المؤمنین والمؤمنات، میدان محشر قائم ہوگا، جنت والے جنت کی طرف، پلسرات قائم ہوگی، ایمان والے اپنے نور کے بدلے میں جائیں گے جنت میں داخل ہونے کے لیے، اور فرشتے کہیں گے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں آپ کے لیے، یہ بڑی کامیابی ہے تمہارے لیے۔ اور نافرمان اور مجرم اور منافق لوگ وہ کہیں گے ایمان والوں سے رک جاؤ نقتبس من نورکم، ہم بھی تمہارے پاس سے کچھ نور اور روشنی لے لیتے ہیں۔ اندھیرا چھا جائے گا، ایمان والے اپنے اعمال کی روشنیوں سے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، تو یہ منافق کے پاس، مجرم کے پاس تو کچھ نہیں ہوگا، روشنی تو نہیں ہوگی، یہ کہے گا رک جاؤ مجھے بھی ساتھ لے لو، روشنی تھوڑی سی روشنی دے دو، وہ کہے گا نہیں، ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پیچھے چلے جاؤ واپس، وہاں سے نور ملتا ہے دنیا میں، یہاں سے نہیں ملے گا۔ فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اس کلام کے بعد بیچ میں دیوار حائل کر دی جائے گی، دیوار کے پیچھے کی جانب جنت اور سامنے عذاب، ینادونہم الم نکم معکم، پھر جنتی جہنمیوں کو جب دیکھ رہے ہوں گے اور چیخ و پکار کا منظر ہوگا اور جہنمیوں کو انکایا جائے گا، زبردستی جہنم کی طرف فرشتے ڈنڈے مار کے لے کے جا رہے ہوں گے، اور جنت والوں کو یہ پکار کر کہیں گے الم نکم معکم، ارے ہم بھی تمہارے دوست تھے دنیا میں، ہم تمہارے تعلق دار تھے، تمہارے بھائی تھے، کہیں گے بلا بلا، ہاں ہاں کیوں نہیں، ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے گناہ کر کے اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا کیا، وتربصتم، اور تم انتظار کرتے رہے، اعمال تم نے نہیں کیے، ورتبتم، اور شک میں پڑے رہے آخرت کے معاملے میں، وغرتکم الامانی، اور لمبی لمبی امیدوں نے تمہیں دھوکے میں ڈالا، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، وغرکم باللہ الغرور، اور شیطان نے تمہیں دھوکے میں ڈالا، فالیوم لا یؤخذ منکم فدیہ، آج کسی سے کوئی فدیہ، کوئی مال قبول نہیں کیا جائے گا، تمہارا ٹھکانہ جہنم، اور یہ بہت بدترین ٹھکانہ ہے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، یہ ایک آیت ایسی ہے کہ جس آیت نے بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کو بدلا ہے، اللہ پاک اس کے ذریعے سے ہماری زندگی کو بھی بدل دے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، اور وقت کے بڑے ڈاکو تھے، اور ایک بار ڈاکہ ڈالنے کے لیے کسی گھر میں داخل ہونے لگے تو کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، یہ آیت سن لی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے سامنے ڈر جائیں، اللہ کا نام سن کر ان کے دل کانپ اٹھے، وما نزل من الحق، اور ان کے سامنے قرآن نہیں آیا، پھر کیوں، کب بدلیں گے آخر، کون سا دن ہوگا بدلنے کا، کون سی نصیحت ان کو سمجھ میں آئے گی؟ تو فضیل بن عیاض نے جب یہ منظر، یہ آیت سنی تو بہت شرمندہ ہوئے، نادم ہوئے، اور پھر کہیں جا رہے تھے تو 2 آدمی آپس میں بات کر رہے کہ ادھر سے نہیں چلو، ادھر فضیل کا قافلہ ہوتا ہے۔ فضیل اتنے مشہور تھے، ڈکیت اتنے مشہور تھے کہ دنیا ڈرتی تھی ان سے، وہی نہیں اس راستے میں نا فضیل رات کو بیٹھتا ہے، نہیں چھوڑتا، ہر ایک کو لوٹ لیتا ہے۔ تو فضیل نے سن لیا، بڑا افسوس ہوا کہ ہائے ہائے میری بد نصیبی، میں اتنا موذی اور اتنا مضر ہو گیا
کہ لوگ ایک دوسرے کو میرے سے ڈرا رہے ہیں. تو بہرحال کہا نہیں بھائی، فضیل نے اب توبہ کر لی ہے، اب تم بے خطر ہو کے جاؤ. فضیل نے توبہ کر لی، فضیل نے توبہ کر لی ہے. تو میرے عزیز دوستو، پھر وہ فضیل بن عیاض پھر ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے، ہزاروں لوگوں کی، وقت کے بڑے محدث اور عالم بنے. کسی نے انہیں پھر تانے نہیں دیے کہ تم کیا تھے. توبہ کرنے کے بعد تانا نہیں ہونا چاہیے. اور عجیب بات، ان کے بیٹے بھی بڑے اللہ والے تھے، وہ باپ سے 2 ہاتھ آگے تھے. خوف خدا کا یہ حال تھا بس مت پوچھیں، وہ جہنم کی آیت نہیں سن سکتے تھے. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھاتے تھے تو ان کی اہلیہ نے ان سے کہہ رکھا تھا کہ آپ کے بیٹے برداشت نہیں کرتے، جب یہ نماز میں ہو تو آپ جہنم والی آیات نہ پڑھا کریں، جہنم والی آیات نہ پڑھیں. تو نہیں پڑھتے تھے، اہتمام کرتے تھے، جب بیٹے ہوتے تھے تو نہیں پڑھتے تھے. ایک بار کہیں گئے ہوئے تھے، پتہ نہیں تھا، تو مغرب کی نماز فضیل بن عیاض پڑھا رہے تھے. تو وہ اچانک نماز میں پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے، پہلی رکعت میں مل گئے، لیکن ابا کو پتہ نہیں چلا کہ یہ پیچھے. تو ابا نے پڑھی القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، وہ دلوں کو ہلا دینے والی آواز، تمہیں کیا معلوم ہے وہ کیا ہے ہلا دینے والی. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن انسان ہو جائیں گے پتنگوں کی طرح بکھرے ہوئے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور ہو جائیں گے پہاڑ دنی ہوئی رنگین روئی کی طرح. فاما من ثقلت موازینہ، جس کا نامہ عمل جھک گیا نیکیوں سے، بس وہ ہے کامیاب. فہو فی عیشۃ راضیہ، من پسند کی زندگی میں. واما من خفت موازینہ، جس کا نامہ عمل کم پڑ گیا، نیکیاں کم پڑ گئیں. فامہ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ تو ہاویہ ہے. وما ادراک ما ہی، تمہیں کیا معلوم وہ ہاویہ کیا ہے؟ وہ نار حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے. بس ان آیات کا سننا تھا کہ غشی کھا کر گر پڑے، انتقال ہو گیا، برداشت نہ کر سکے. بعد میں پتہ چلا ابا کو کہ بیٹے کا تو انتقال ہو گیا. رات کو صحن میں تہجد پڑھتے تھے، دونوں باپ بیٹا کھڑے ہوتے تھے، دونوں باپ بیٹا تہجد میں کھڑے ہوتے، ایک کونے میں باپ کھڑا ہے، ایک میں بیٹا کھڑا ہے. اس طرح سے ان کی حالات زندگی تھے. تو بہرحال جب زندگی ان کی بدلی تو پھر مت پوچھو. فضیل بن عیاض، فضیل بن عیاض، ان کا نام ہے محدثین میں بہت بڑا، فقہاء میں، علماء میں فضیل بن عیاض. مالک بن دینار، وہ ان کی زندگی کے بدلنے کا قصہ ہے، یہی آیت ہے. اور کتنے لوگ تھے جو اس آیت کو سن کر بس ان کی زندگی بدل گئی. اللہ اکبر. مالک بن دینار بھی وقت کے بہت بڑے فقیہ بنے، اور اللہ پاک نے ان سے بھی بہت بڑا کام لیا، ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے. اسی طرح سے ایک کے متعلق آتا ہے، وہ رات کو اٹھے اور موسیقی کے آلات گٹار بجاتے تھے، یہ ان کا مشغلہ تھا. اور رات مجلس لگی دوستوں کی، اور اس میں شراب، اور اس میں ہر فحاشی اور برائی اور عریانی. اور رات کو پھر جب جاگ آئی تو پھر وہ انہوں نے ہاتھ میں لیا اور پھر وہ بجانے شروع کیا. جیسے ہی اس کو بجانے لگے تو بیچ میں بس اللہ پاک کسی کو بدل دے، تو بجائے موسیقی کے یہ آواز نکلی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ پاک کے ذکر کے لیے نرم ہو جائیں، جھک جائیں؟ وما نزل من الحق، قرآن نہیں آیا ان کے سامنے، بس وہ سب توڑ مروڑ کے پھینکا اور اللہ والے بن گئے. تو اس طرح سے زندگیاں تھی ان لوگوں کی. اور بس ہر انسان کی زندگی میں اللہ پاک ایسے مواقع لاتا ہے کہ جہاں سے وہ بدل سکتا ہے، جہاں سے وہ بدلنا چاہے تو بدل سکتا. مالک بن دینار کے متعلق یہ بھی واقعہ لکھا ہے کہ مالک بن دینار ابراہیم بن ادہم کے متعلق، ان کے متعلق ایک عجیب واقعہ ہے کہ وہ رات کو اپنے محل، بادشاہ تھے وقت کے، اپنے محل میں سو رہے اور چھت پر کوئی آواز آئی، آہٹ ہوئی. تو اپنے نوکروں کو، ملازموں کو بھیجاؤ، دوڑو بھائی کون چھت پہ کون آ گیا. کوئی فقیر تھا تو اس کو پکڑ کے لے آئے، تم کہاں سے آ گئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا میں اونٹ تلاش کر رہا ہوں اپنا، میرا اونٹ گم ہو گیا. تو وہ بادشاہ کے پاس، مالک ابراہیم بن ادہم کے پاس لے آئے کہ پاگل ہے. یہاں کیا کر رہے تھے تم؟ کہا میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں، میرا اونٹ گم ہو گیا ہے.
کہا بادشاہ کی چھت پر، محل کی چھت پر اونٹ کا کیا کام، یہاں کیسے آ سکتا ہے، یہاں تمہیں کیا اونٹ ملے گا، کہاں سے ملے گا؟ تو اس نے بڑا عجیب جملہ کہا اگر مجھے اس محل کی چھت پر اونٹ نہیں مل سکتا تو پھر ان نرم نازک بستروں پر رب بھی نہیں مل سکتا، نہیں مل سکتا آپ کو رب بھی۔ بس ایسی چوٹ پڑی ابراہیم بن ادہم کے دل پر، وہ سلطنت بلخ کے بادشاہ تھے، بلخ شہر کے سلطنت تھی ان کے پاس، سب چھوڑ دیا، بس ایک کرتا لیا، لباس ایک جوڑا لیا اور ایک بس ضروری سامان بچھونے کا اوڑھنے کا لیا، جنگل کو نکل گیا، ساری زندگی پھر اسی طرح سے گزار دی اور ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گئے۔ تو میرے عزیز دوستو، جب حق سمجھ میں آ جائے، دین کی بات سمجھ میں آ جائے، کوئی چوٹ پڑ جائے دل پر تو آدمی اس کی پھر قدر کرے اور وہاں سے آدمی اپنے آپ کو تبدیل کرنے کو سوچے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو بدلنے والے، دلوں کو پھیرنے والے اللہ، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر ثابت قدم رکھنا۔ وَيَا مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَىٰ طَاعَتِكَ، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف پھیر دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندے کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے اور جس طرف چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ اللہ سے مانگا کرو کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو دین کی طرف پھیر دے، قرآن کی طرف پھیر دے، کہ قرآن کی نصیحت سے ہم نصیحت حاصل کریں، ہم سبق حاصل کریں۔ اتنے سبق، اس سے بڑی، اس سے بہترین کہاں سے نصیحت لائی جائے گی، اس سے بہترین نصیحت کہاں سے لائی جائے گی جو تو 1400 سال سے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہی ہے۔ آج اگر میری اور آپ کی ہدایت کا ذریعہ قرآن نہ بنا تو پھر ہماری بد نصیبی، ہمارے دل سخت اور پتھر ہو گئے، پھر ہمارے دل پتھر ہو گئے، پھر علاج کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک سے دل مانگو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنے دل کو ڈھونڈا کرو، تلاش کیا کرو اپنے دل کو، کب؟ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو اپنے دل کو ڈھونڈا کرو کہ تمہارا دل ہے یا نہیں ہے، اور جب ذکر کا حلقہ اور ذکر کی مجلس جہاں دین کی بات ہو رہی ہو اس موقع پر اپنے دل کو ڈھونڈو تمہارا دل ہے، اور جب تنہائی میں تم ہو تو اس وقت بھی اپنے دل کو تلاش کرو کہ تمہارا دل ہے۔ اگر ان 3 مواقع میں تمہارے پاس دل نہیں ہے تو اللہ سے مانگو کہ اللہ پاک تمہیں دل دے۔ یہ دل سے مراد گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے، یہ تو ہر ایک کے پاس ہے، لیکن وہ دل جس میں رب کی محبت آئے وہ چیز ہی کچھ اور ہے۔ وہ دل جس میں آخرت کا خوف بیٹھ جائے، وہ دل جو پلٹ جائے قرآن کی آیت سن کر زندگی بدل دے، وہ دل اللہ سے مانگا کرو۔ اللہم اعطی نفسی تقواہا وزکھا فانت خیر من زکاہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی استعداد عطا فرما، اللہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ تو اللہ پاک سے مانگا کرو۔ تو یہ صورت یہ بتاتی ہے کہ یہ دنیا کے ساز و سامان جن کے پیچھے آج ہم اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں، یہ سب لعب، لہو، زینت، تفاخر، تکاثر، 5 لفظ استعمال کیے، بڑے عجیب کلمات۔ لعب کھیل ہے، لہو بیکار ہے۔ لعب کیا ہے؟ وہ کھیل بچہ پہلے 8 سال لعب میں مبتلا ہوتا ہے، بچپن میں پہلے 8 سال زندگی کے لعب میں چھوٹے چھوٹے کام، اور اس کو کچھ بھی نہیں پتا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ نے دیکھا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی اس کی گاڑیاں، اس کی وہی زندگی، اس کا چھوٹا سا گھر، اس کی وہی زندگی، وہ کارٹون بنا رہا ہوتا ہے، اس کی وہی زندگی۔ یہ لہو ہے، یہ لعب کہلاتا ہے۔ دوسرا لہو ہے جس کا کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہے، 8 سال سے لے کر 14 سال 16 سال تک کی زندگی، اگلے 8 سال وہ لہو میں مبتلا ہوتا ہے۔ دیکھے نہیں بچے گلیوں میں نکل جاتے ہیں، سارا دن کھیلتے رہتے ہیں، انہیں نہ کھانے کی فکر، نہ پینے کی، نہ پہننے کی، نہ ماں کی، نہ باپ کی، بس وہ ہاتھ میں بلہ اٹھایا ہوا، گیند لی ہوئی، کھیل رہے سارا دن۔ یہ لہو ہے۔ 16 سال تک یہی چلتا ہے، پھر 16 سال سے بعد اگلے 8 سال وہ پھر زینت کا زمانہ آتا ہے۔ 16 سال کی جب عمر ہوتی ہے، بلوغ کو پہنچتا ہے، اب کہتا ہے کپڑے بھی اچھے ہونے چاہیے، بوٹ بھی اچھے، جوتے اچھے ہونے چاہیے، ٹوپی بھی اچھی ہونی چاہیے۔ یہ زینت کا زمانہ ہے، اور یہ 8 سال چلتا ہے، 24 سال تک زینت ہی زینت، زینت ہی زینت، خوبصورت، کبھی کنگھی کر رہا، کبھی ایسے کپڑے ایسے کپڑے، اب ہر چیز اسے چھوٹی موٹی چیز پسند نہیں آتی ہے، یہ زینت کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد
وتفاخر بینکم وتکا 24 سے لے کر پھر 32 سال تک 8 سالہ جو زمانہ ہے یہ فخر کا. جب 24 سال سے لے کر 32 کے بیچ میں ہوتا ہے فخر کرتا ہے, اپنے باپ پر فخر, خاندان پر فخر, میں ایسا ہوں, اپنی طاقت پر ناز اور فخر, اپنی علم پر ناز اور فخر, یہ فخر کا زمانہ ہوتا ہے. اور پھر 32 سال سے لے کر 40 سال تک کا جو زمانہ ہے وہ ہے تکاثر, مال زیادہ ہو جائے. اب اولادیں آنے والی ہیں, ہو بھی گئی ہیں, اب مال زیادہ ہو اور اولاد اچھی ہو جائے, اولاد پڑ جائے, مال ٹھیک ہو جائے, بس یہ کثرت کی فکر پہ مبتلا ہو جاتا ہے. اور 40 سال کو جب پہنچتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ سب بیکار تھا, سب بیکار تھا. وہ بھی اللہ پاک کسی کو عطا کر دے سمجھ. فرمایا کمثل غیث, بس یہ سمجھو کہ ایک بادل ہے آسمان سے برسا اور زمین سے نباتات اگے اور لہلاتی ہوئی سبزیاں اور کھیتیاں ہو گئیں اور پھر مالک نے اس کو کاٹ دیا. اسی طرح سے تمہاری جوانی لہلاتی ہوئی اور ایک دن مالک اس کو ختم کرے گا, اس پر فنا آئے گا. تو اس میں یہ سبق ہمیں سمجھایا گیا. اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے.